نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ وضو کرتے ہوئے انجانے میں ہو جانے والی ایسی کوتاہیاں یا غلطیاں جس کی وجہ سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب وضو ہی نہیں ہوا تو پھر پڑھی جانے والی نماز بھی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت یا وضو نماز کی کنجی ہے۔ یہ غلطیاں اتنی باریک ہوتی ہیں کہ وضو کرنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتی، اور اگر پتہ چل بھی جائیں تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، جس میں سب سے پہلے چہرے کو دھونا، دوسرے نمبر پر ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرے نمبر پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 پر پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ اب مسئلہ کہاں آتا ہے تو لوگ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ پانی کہاں پڑ رہا ہے اور کہاں نہیں پڑ رہا، کون سی جگہ گیلی ہو رہی ہے اور کون سی جگہ گیلی نہیں ہو رہی۔ جیسے چہرے کو ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک، اور چہرے پہ جہاں بال سر کے شروع ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑی تک اچھی طرح چہرہ دھونا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے اور اکثر ان کے کان کی لو تک پانی ہی نہیں جاتا۔ یا تو کلمیں گھنی ہوتی ہیں یا پھر پانی ہی صحیح سے نہیں ڈالا جاتا، تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ہوتا۔ چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے اس طرح پانی ہاتھ پھیلا کر ڈالا جائے کہ پورے چہرے پر، یعنی کانوں کے ایک لو سے لے کر دوسری لو تک اور تھوڑی تک اچھی طرح پانی پڑ جائے، تبھی وضو ہوتا ہے۔ اکثر اوقات خواتین اور مرد پوری آستین کی قمیض پہنتے ہیں، لیکن جب وضو کرنے جاتے ہیں تو پوری آستین کونی تک اوپر نہیں چڑھاتے، یا پھر جلد ہی بہت خشک ہو رہی ہوتی ہے جس طرح سردیوں میں، جس کی وجہ سے جب وہ ہاتھ دھونے لگتے ہیں تو کونی پر یا تو پانی پڑتا ہی نہیں ہے یا پھر پانی اس طرح بہہ جاتا ہے کہ کونی اوپر سے تو دھل جاتی ہے لیکن کونی کا پیچھے والا حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتے ہوئے پانی کوہنی تک اچھی طرح پہنچایا جائے اور دھویا جائے تاکہ وضو صحیح سے ہو سکے۔ اسی طرح سے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں بھی اکثر جلد خشک ہونے کی وجہ سے، یا پھر کوئی انگوٹھی یا کوئی ایسی چیز جو پہنی ہوئی ہوتی ہے جس کو اتارے بغیر وضو کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی پانی نہیں پڑ پاتا، تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ہوتی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انگلیوں کے بیچ میں خلال کر لینا چاہیے، اور اگر کوئی انگوٹھی، گھڑی، تنگ سائز کی چوڑی، بریسلیٹ یا پازیب کوئی بھی ایسی چیز پہنی ہوئی ہو تو اس کو اتار کر پھر وضو کریں تاکہ پانی اچھی طرح سے اس جگہ پر لگ جائے۔ اسی طرح سے اکثر اوقات لوگوں کے پاؤں کے نچلے حصے آرچ کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی ان کا نچلا پاؤں کا حصہ اندر کی طرف گہرائی کو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی پاؤں کے نیچے کے حصے میں نہیں پڑ پاتا۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے پاؤں کو ہاتھ سے مل مل کر اچھی طرح سے نیچے سے دھوئیں تاکہ پانی اچھی طرح سے پاؤں پر پڑ جائے۔ سامعین گرامی، جسم کا اگر ایک بھی رونگٹا برابر بال خشک رہ جاتا ہے تو نہ ہی غسل ہوتا ہے نہ ہی وضو ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پانی صحیح سے بہایا جائے تاکہ وضو ہو سکے، اور پھر ہی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اگر وضو ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ وہ غفلت ہے جو عام طور پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں بنا دھیان دیے ہوئے کہ یہ ان کی نمازوں کا معاملہ ہے، جس کا سوال سب سے پہلے ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو وضو کے مسائل پتہ چل سکیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔